سکھ کی دکان ہے، چکن خریدنا کیسا ہے؟ جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ چکن حلال ہے، تو ٹھیک ہے اگر وہاں پہ چکن حلال مل رہا ہے، ظاہر ہے اس نے مسلمان رکھے ہوئے ہوں گے وہاں پہ ذبح کرنے کے لیے، اللہ کا نام لے کے وہ ذبح کریں گے۔ سکھ چونکہ آسمانی مذاہب کے ماننے والے نہیں ہیں اس طریقے سے، اگرچہ وہ بھی مسلمانوں کے خدا کو بھی مانتے ہیں اور رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں، لیکن جو آسمانی مذہب جیوز اور کرسچنز ہیں ان سے وہ ہٹ کے ایک الگ سے ایک مذہب ہے، بلکہ یہ ایک مکسچر ہے ہندوؤں اور مسلمانوں کا، تو ان کے اللہ کے نام کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہوگا۔ اللہ کے نام کا ذبیحہ صرف اہل کتاب کا حلال ہوگا، جیوز کا، کرسچنز کا اور بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کا۔ یہ بھی اہل کتاب ہی ہے نا، دیکھ لیں جی، اہل کتاب ہی ہیں اور کیا ہے، مسلمان تو نہیں۔ میں پھر بھی اہل کتاب کہہ رہا ہے جی، یہ تو کافر سمجھتے تھے ایک دوسرے کو، یعنی ہماری کتاب ہے قرآن، اہل القرآن۔ سنن نسائی الکبریٰ میں نبی اسلام نے مسلمانوں کو اہل القرآن کہا ہے، ہم بھی اہل الکتاب ہیں، ہمارے پاس یہ اللہ کی کتاب ہے، ان کے پاس اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ، ہمارے پاس فائنل ٹیسٹمنٹ ہے۔ تو اس لیے یہ میں ٹونٹ کرواتا ہوں جب ہمیں کوئی آگے پوچھتا ہے جی وہ شیعہ کا ذبیحہ کھا لیں، شیعہ پوچھتے ہیں جی سنیوں کا ذبیحہ کھا لیں، تو ہم کہتے ہیں قرآن میں آیا کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، نعوذ باللہ، جو تمہارے پیغمبر کو جھوٹا سمجھتے ہیں ان کا ذبیحہ اللہ کے نام کا حلال ہے، اور جو تمہارے پیغمبر کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے، جو کہتا ہے محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ذبیحہ تم کہتے ہو حلال نہیں ہے۔ تمہاری اتنی بھی عقل کام نہیں کرتی۔ البتہ سکھ اگر دکان کا مالک ہے اور اس نے مسلمان ذبیحہ کے لیے رکھے ہیں تو حلال ہوگا، اگر کوئی سکھ ذبیحہ کرتا ہے تو اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا، وہ جیوز اور کرسچن کی کیٹیگری میں نہیں آتا۔ اور ذبیحہ سے مراد ہے اللہ کے نام کا ذبح کرنا، ہاں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے۔